أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے مل کے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا رحمۃ للعالمین یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا راحت العاشقین۔ سامعین محترم، آج ماشاءاللہ سے ہمارا انوار قرآن کے سلسلے میں 20واں لیکچر ہے اور ابھی ہم ماشاءاللہ سے 9واں پارہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اس کا دوسرا حصہ۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور ان سے اس بستی کا حال پوچھے جو دریا کے کنارے پر تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے، جب ہفتے کے دن تو مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے سامنے آتی اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا اس دن مچھلیاں نہ آتی۔ اسی طرح ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی آزمائش کرتے تھے، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تو ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے رب کے حضور عذر پیش کرنے کے لیے اور شاید یہ ڈر جائیں۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے برائی سے منع کرنے والوں کو نجات دی اور ظالموں کو ان کی نافرمانی کے سبب برے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کی کے حکم سے سرکشی کی ہم نے ان سے فرمایا دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ سامعین محترم، اس کا شان نزول کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں یہودی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہنے والے یہودیوں کو ان کے کفر پر سرزنش کرتے اور ان سے فرمایا کرتے کہ تم لوگ اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر ہو، کہ انہوں نے ہمیشہ پچھلے نبیوں کی مخالفت کی اور تم میری مخالفت بھی اسی وجہ سے کہہ رہے ہو۔ یہودی بولے کہ ہمارے باپ دادا اپنے رب کے فرما بردار اور اپنے نبیوں کے اطاعت گزار تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ واقعی ان کے باپ دادا اپنے نبیوں کے مخالفت کرتے رہے ہیں، مگر ان کا خیال تھا کہ ان واقعات کی خبر کسی کو نہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بالکل بھی نہیں، اس لیے اپنے باپ داداؤں کی معصومیت کے ڈھنڈورے پیٹا کرتے تھے۔ لیکن کیا ہوا کہ یہ آیت نازل ہوئی تو ان کے سارے کچے چھٹے کھول دیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے پول کھول دیا۔ وہ لوگ حیران ہو گئے کہ اللہ کے نبی کو کیسے پتہ چل گیا یہ بات۔ یہاں سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی سچے نبی ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا ہے۔ سامعین محترم، اس سوال سے مقصود کفار پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کرنا یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ کفر و معصیت ان کا پرانا دستور ہے، ان کے آباء و اجداد بھی اسی طرح کرتے رہے۔ اچھا جی، فرمایا کہ ان کی بستی کے بارے میں بتاؤ، تو ایک بستی ہے اس کے بارے میں ان کو بتایا جا رہا ہے۔ اچھا جی، ان کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو منع فرمایا تھا کہ ہفتے کے دن عبادت کے لیے خاص کر لو اور دنیاوی مشاغل ترک کر دو اور شکار مت کرو۔ اچھا، ہونا کیا لگا کہ جب انہوں نے ہفتے کے دن شکار کرنا چھوڑا تو اسی دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں اور اتوار کو کم آتی تھیں۔ شیطان نے آ کے ان کو مشورہ دیا کہ جناب تم ایک پانی کے حوض بنا لو دریا کے ساتھ اور نالیاں نکال لو، تو وہ ہفتے کو جب مچھلیاں بہت زیادہ آئیں گی تو اس گڑھے میں گر جائیں گی، حوض میں، تو تم بھی کہنے والے ہوگے جی ہاں جی ہم نے تو ہفتے کو تو شکار نہیں کیا، ہم تو اتوار کو کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایسا کیا، کچھ عرصہ وہ ایسا کرتے رہے۔ اب ان میں 3 لوگ ہو گئے، 3 قسم کے گروہ بن گئے۔ ایک ان میں ایسا لوگ تھا جو ان کو بہت منع کرتے تھے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مت کرو، اور یہ بھی نافرمانی میں ہی آ رہا نا یہ چلاکی جو تم کرتے ہو۔ پھر دوسرا جو لوگ تھے وہ اس چیز کو برا سمجھتے تھے لیکن ان کو منع نہیں کرتے تھے، اور تیسرے وہ لوگ تھے جو بہت زیادہ خطائیں کرتے تھے اور اسے باقاعدہ ہفتے کے دن شکار کرتے تھے اور پھر بیچا کرتے تھے۔ سامعین محترم، ایک دن کیا ہوا کہ کیا ہوا کہ ان لوگوں نے آپس میں دیوار بنا لی کہ جو مخالفین تھے وہ ایک طرف ہو گئے اور جو شکار کرتے تھے وہ ایک طرف ہو گئے۔ تو ایک دن ان کو کسی کی آواز نہیں آئی، جب وہ اس طرف گئے تو انہوں نے دیکھا سارے کے سارے بندر بنے پڑے ہوئے تھے، اور وہ اپنے جب انہوں نے دیکھا ان کے رشتہ دار آ گئے تو وہ ان کو دیکھ کر بندر ان کے پاس آئے، لیکن یہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہوا تھا۔ داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی نا کہ اللہ پاک جی آپ کی بات سے انکار کرتے ہیں تو ہم ان کے اوپر عذاب بھیجیں۔
تو 3 دن کے بعد وہ سب کے سب جو تھے نا 3 دن بندر بننے کی حالت میں رہے، اور اس کے بعد سارے کے سارے جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے، پچھلی کتابیں پڑھی ہوئی نہ ہونے کے باوجود بھی ان واقعات کی خبر دینا ایک معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے سامنے ان کے آباء و اجداد کے اعمال، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے ان کا بندر و خنزیر کی شکلوں میں تبدیل ہو جانا، سب چیزیں جو تھی وہ حضور نے بیان فرما دی تھیں۔ اچھا جی سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ جو موجودہ بندر و خنزیر ان کی اولاد میں سے؟ فرمایا نہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک کر کے، کسی قوم کو عذاب دے کے ان کی تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی نسل بھی نہیں چلاتا، وہ لوگ تو مر گئے تھے نا، تو یہ جو موجودہ بندر و خنزیر ہے یہ ان کی اولاد نہیں ہے، کیونکہ جن پر عذاب آیا وہ تو مر گئے۔ پھر فرمایا اور جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ ضرور قیامت کے دن تک ان پر ایسوں کو بھیجتا رہے گا جو انہیں برا عذاب دیتے رہیں گے، بے شک تمہارا رب ضرور جلد عذاب دینے والا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سامعین محترم، یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کی سرکشی، گناہ پر دیدہ دلیری اور اس کی سزا میں مسخ کر کے بندر بنا دینے کا ذکر فرمایا، اور اس آیت میں قیامت تک یہودیوں کے لیے ذلت اور غلامی رکھ دی، بتا دیے کہ ان کے اوپر ذلت اور غلامی آتی رہی، کبھی ان کو بخت نصر جو ہے وہ تباہ کرے گا، کبھی کوئی سنجاریب جیسا بادشاہ آئے گا جن کو برباد کرے گا، پھر رومی آ کر رومی عیسائی جو ہے وہ بادشاہ ان کے اوپر مسلط کر دے گا، وہ یہودیوں کو سخت سزائیں دیں گے، پھر مسلمان بادشاہ آئیں گے جو ان کے اوپر مقرر ہو جائیں گے، پھر انگریزوں کی غلامی میں یہ لوگ رہیں گے۔ قریب کے دور میں اگر دیکھا جائے تو جرمنی میں ہٹلر نے 2 کروڑ یہودیوں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا۔ یہودیوں کی حرکتیں ہی ایسی ہیں، کوئی سلطنت انہیں اپنے ملک میں آباد رکھنے پر آمادہ ہی نہیں۔ موجودہ دور میں بھی دیکھا جائے تو کسی سلطنت نے اجتماعی طور پر انہیں اپنے ملک میں نہ رکھا، بلکہ انہیں فلسطین میں آباد کیا، یہیں سے انشاءاللہ تعالی ان کی بڑی تباہی کا بھی آغاز ہو جائے گا۔ دیکھ لینا، یہ بہت زیادہ کنجوس ہوتے ہیں، مسلمانوں کے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے پھر اپنے بدلے لیے اور عیسائیوں میں فرقے بنائے، مسلمانوں میں انہوں نے فرقے بنائے، اور بہت زیادہ یہ تباہ و بربادی پھیلا رہے ہیں دنیا میں اس ٹائم۔ اور ہم نے انہیں زمین میں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا، ان میں کچھ صالحین ہیں، کچھ اس کے علاوہ ہیں، اور ہم نے انہیں خوشحالیوں بدحالیوں سے آزمایا تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب ان کو ہم نے منتشر کیا، گروہ ہمیں بانٹا، یہ مختلف جگہوں پر بھی گئے، پھر ہم نے ان کو خوشحالیاں بھی دیں کہ چلو یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس پر ایمان لے آئے، پھر ان کو بدحالیاں بھی دیں، مطلب ان کو تنگ دستی سے اور کیا ہے بیماریوں مصیبتوں سے بھی آزمایا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے رجوع نہیں کیا۔ فرمایا پھر ان کے بعد ایسے برے جانشین آئے جو کتاب کے وارث ہوئے، وہ اس دنیا کا مال لیتے ہیں، کہتے ہیں ہماری مغفرت کر دی جائے گی۔ سامعین محترم، اس آیت میں جو ہے بنی اسرائیل کے ناخلف جانشینوں کے چند عیب بیان کیے جا رہے ہیں کہ وہ رشوت لے کر توریت کے احکام بدل دیتے ہیں، نافرمانی کے باوجود یہ کہتے کہ ہمارا یہ گناہ بخش دیا جائے گا، اس پر ہماری پکڑ نہ ہوگی، اس جرم پر قائم رہے کہ جب رشوت ملی اسے لے کر شرعی حکم بدل دیے، سارے جرم نادانی میں نہیں بلکہ دیدہ دانستہ وہ جان بوجھ کر یہ سارے جرم کرتے تھے۔ اچھا جی، ان کو یہی بڑا ظلم تھا اپنے اوپر کہ جناب ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے، اس لیے ان گناہوں پر ہم سے کچھ پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ مطلب اسی طرح فرمایا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سمجھدار ہونے کے باوجود شیطان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم اگرچہ گناہگار ہیں لیکن فلاں کامل پیر صاحب کے مرید ہیں، لہذا ہم بخشے جائیں گے اور گناہوں میں ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں جی ہم بڑی ذات پات والے ہیں تو ہماری پکڑ نہیں ہوگی، تو دیکھا جائے تو یہاں پہ سب کی پکڑ ہوگی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان قریب لوگوں کے سینوں میں قرآن اس طرح بوسیدہ ہو جائے گا جس طرح کپڑا بوسیدہ ہو کر جھڑنے لگتا ہے، وہ کسی شوق اور لذت کے بغیر قرآن پاک کی تلاوت کر ان کے اعمال صرف لالچ اور حرص ہوں گے، وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں میں کمی نہیں کریں، وہ برے کام کرنے کے باوجود تبلیغ کریں، وہ کہیں گے ان قریب ہماری بخشش کر دی جائے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ
شریک نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، مطلب صرف آپ شرک نہیں کرتے، باقی تو آپ بے ادبیاں کرتے ہو نا. یہ جو آج بھی کئی ایسے بد مذہب لوگ ہیں جو شرک نہیں کرتے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں. سامعین محترم، پچھلی بھی جو قومیں تھیں وہ ڈائریکٹ اللہ کو برا بلا نہیں کہتی تھی، وہ انبیاء کے ساتھ جو تھا نا برا سلوک سے پیش آتی تھی، تو اسی وجہ سے ان کے اوپر عذاب الہی نازل ہوا کرتا تھا. آگے بھی یہ ابھی کچھ اور بھی لوگوں کا ذکر آئے گا تو آپ سنیے گا اور عبرت حاصل کیجیے گا. پھر فرمایا اللہ رب العزت کی ذات نے کہ اور وہ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور انہوں نے نماز کا علم قائم رکھی، بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. فرمایا کچھ یہودی ایسے تھے جو اسلام لے کر آئے گئے تھے اور مضبوطی سے دین اسلام پر عمل کرتے تھے اور اپنی اصلاح کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے تھے. معلوم ہوا کہ ایمان لانے کے بعد جو سب سے بڑا اور مقبول ترین جو عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہے وہ ہے نماز. سب سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ نماز. کے وقت میں نماز پڑھنا، اور کتنی بڑی بات ہے. اور جس نے نماز چھوڑی سا کوئی دین نہیں. نماز دین کا ستون ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں نماز معاف ہے، اور نہیں جی نہیں یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، تو یہ ذرا سنیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا. اور یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے، یہ بگڑی تو سب بگڑ جائیں گے. کتنی بڑی بات ہے نا کہ فرمایا 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کی ہیں. جس نے اچھی طرح وضو کیا، وقت میں نمازیں پڑھی اور رکوع خشوع خضوع کے ساتھ پورا کیا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر عہد کر لیا ہے کہ اسے بخش دے. اور جس نے نہ کیا اس کے لیے عہد نہیں، چاہے بخش دے چاہے عذاب کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہے. کتنی بڑی بات ہے نا کہ یہ اللہ پاک فرماتے ہیں. لیکن آج جو ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم قرآن پاک پر اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا اس چیز پر عمل نہیں کرتے، پرواہ بھی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مسلمانوں کو عقل سلیم قرآن کریم پر عمل کرنے کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. پھر فرمایا یاد کرو جب ہم نے پہاڑ ان کے اوپر بلند کر دیا، گویا وہ سائبان ہے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ ان پر گرنے ہی والا ہے. اور ہم نے کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، جو اس میں سے یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. جب بنی اسرائیل نے تکالیف شاکہ کی وجہ سے، بہت زیادہ تکلیفوں کی وجہ سے تورات کے احکام قبول کرنے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ایک پہاڑ جس کی مقدار ان کے لشکر کے برابر یعنی 3 میل لمبا اور 3 میل چوڑا پہاڑ اٹھا کر صاحبان کی طرح ان کے سروں کے قریب کر دیا، اور ان سے کہا کہ تورات کے احکام قبول کرو ورنہ یہ تم پر گرا دیا جائے گا. دیکھیں کہ اتنے زیادہ انہوں نے نافرمانیاں کی تھیں، اللہ کے نبی کو تنگ کیا تھا کہ احکامات کی کہ اللہ پاک کو یہ کام کرنا پڑا کہ ان کو اس حد تک عذاب لانا پڑا. اور انہوں نے سجدہ کیا اور بائیں رخسار زمین پر، اور ایک آنکھ سے اوپر آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اور ایک آنکھ سے نیچے سجدہ کر رہے تھے کہ اللہ باجی ہمیں معاف کر دیں، ہم توبہ کرتے ہیں. اور یہی آج بھی یہودیوں کی نشانی ہے سجدہ کرنے کی. سامعین محترم دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ان کے اوپر پوری کتاب نازل ہوئی اور ان سے احکامات پر عمل نہیں ہو رہا تھا اور وہ نافرمانی کہہ رہے تھے. یہاں پہ دیکھیں کتاب آہستہ آہستہ قرآن پاک اللہ پاک نے نازل کیا، مطلب 23 سال کے عرصے میں، کہ ایک دم آزاد طبیعت جو ہوتی ہے نا ایک دم سارے احکام کی پابندی میں دقت محسوس کرتی ہے. اس لیے فرمایا نا کہ ایک نماز تو شروع کریں، پھر آہستہ آہستہ دوسری کی پابندی کریں، پھر تیسرے کی، پھر آہستہ آہستہ قرآن پاک پڑھنے کی پابندی کریں. ایک دم اگر آپ کریں گے تو آپ کی طبیعت جو ہے وہ چونکہ آزاد ہو چکی ہے، شیطانیت میں لتھڑ چکے ہیں ہم لوگ، تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ ضرورت بھی ہے کہ ہم اچھی صحبت میں بھی بیٹھا کریں نا. فرمایا اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی، انہیں خود ان پر گواہ بنا. فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ الست بربکم قالوا بلا، پوچھا گیا نا، سب نے کہا کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی اس لیے ہوا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی، یا یہ کہنے لگو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد ہوئے، تو کیا تو ہمیں اس پر ہلاک فرمائیں گے جو اہل باطل نے. اچھا جی یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے جو ہے وہ تمام اولاد آدم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے پیدا کی. صحیح ہے نا جی، رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی، اولاد آدم کی پشت سے نسل نکالی یا اولاد آدم سے نکالی، تو بات ایک ہی ہے نا. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جناب تم یہ کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے باپ دادا اسی طرح کہتے تھے، حالانکہ وہ بھی کفر میں تھے تو انہوں نے بھی غلط کام کیا. اور تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں بتایا نہیں تھا، حجت تمام نہیں ہوئی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں سب کچھ بتایا تھا. یاد کرو وہ وقت جب تمہاری روح سے بھی میں نے وعدہ لیا تھا
اور تم وہ بھول گئے، اور تمہارے پہ کتابیں بھی نازل کی گئی، رسول بھی بھیجے میں نے، اور سب کچھ ہوا، اور تم ہر چیز بھول گئے، وعدہ میثاق جو تھا وہ بھی یاد کرو نا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ان کے جتنے بھی عذر ہوں گے وہ اس ٹائم قبول نہیں کیے جائیں گے۔ سامعین محترم، میرے اور آپ کے عذر بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے باپ دادا کی تقلید درست نہیں، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، لہذا خود تحقیق کر کے درست عقیدے اختیار کرنے چاہیے۔ ہمیں عقائد کے جو معاملات ہیں ان کو ضرور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بہت سے بے شمار عقائد جو ہیں فی زمانہ بھی بہت برے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں علم کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم بھی فرمایا، اور ہم اسی طرح تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں اس لیے کہ وہ رجوع کر لیں، مطلب لوگوں کو بار بار اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں پچھلی امتوں کے واقعات۔ فرمایا اے محبوب انہیں اس آدمی کا حال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیات عطا فرمائی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ آدمی گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اچھا جی، یہ واقعہ ذرا آپ سنیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی بلعام بن باعورہ بڑا ہی مشہور آدمی تھا اور بڑا ہی نیک اور پاک باز تھا، اور اللہ تعالیٰ جو تھے وہ باقاعدہ، کتنی بڑی بات ہے کہ اس سے بات کیا کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نا کہ ہم نے اپنی آیات اسے عطا فرمائی، کتنی بڑی بات ہے، اس کو اللہ پاک نے اپنی آیات عطا فرمایا۔ ہوا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو لشکر تھا نا، وہ جبارین ایک قوم سے ان سے جنگ کے لیے آ رہا تھا، تو ان کی بلعام بن باعورہ اس قوم میں رہتا تھا۔ وہ لوگ آئے تو انہوں نے کہا جناب آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہمارے لیے بہت بڑا لشکر لا رہے ہیں، تو وہ ہم سے جنگ نہ کرے یا ان کو شکست ہو جائے، اور یہ آپ کے پاس تو اس میں اعظم بھی ہے اور تمہاری تو ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہ میں اللہ تعالیٰ کے نبی کے خلاف جو ہے وہ دعا نہیں کر سکتا، بد دعا، کیونکہ ان کے ساتھ تو فرشتے ہیں اور ایماندار لوگ بھی ہیں، اس لیے میں ان کے خلاف کیسے بد دعا کر سکتا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم ملا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایسا کیا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ قوم نے بڑی گریہ زاری کی، بلعام نے کہا کہ اچھا چلو میں اپنے رب سے بات کرتا ہوں۔ یہاں پہ اندازہ کرے کہ بلعام بن باعورہ اتنا اللہ کا نیک بندہ تھا کہ وہ اللہ سے بات کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے ہر معاملے میں مشورہ لیتا تھا۔ تو اسے خواب میں بتایا گیا، مطلب چنانچہ اس کو یہ جواب ملا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھیوں کے خلاف دعا نہ کرنا۔ چنانچہ اس نے قوم سے کہہ دیا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت چاہی تھی مگر میرے رب نے ان کے خلاف بد دعا کرنے کی ممانعت فرما دی۔ سامعین محترم، مختصر یہ ہے کہ 2 3 4 دفعہ پھر قوم نے اس کو پیسہ دیا، دولت دی، تو وہ پھر لالچ میں آ گیا، یہاں تک کہ وہ اپنی گدھے پر بیٹھ کے سوار ہو گئے کہ اچھا میں پہاڑ پہ جا کے بد دعا کرتا ہوں، توبہ نعوذ باللہ۔ جب وہ گیا تو بار بار گدھی جو تھی اس نے اس کو نیچے گرایا۔ گدھی نے کہا کہ افسوس کہ مجھے فرشتے آگے جانے سے روکتے ہیں، تو مجھے آگے جانے سے کیوں لے کے جا رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی اور فرشتوں کے خلاف بد دعا کرنے جا رہا ہے، تو سوچ ذرا۔ وہ پھر بھی باز نہ آیا، اس نے بد دعا کرنے لگتا تو وہ بد دعا موسیٰ علیہ السلام کے لیے کرنے لگتا اپنی زبان سے، تو اس کی زبان سے اپنی قوم کا نام نکل آتا اور وہ بنی اسرائیل کے لیے اچھائی کی دعا کرنے لگتا۔ پھر کیا ہوا کہ پھر اس نے بد دعا کی، پھر اس کی زبان سے اپنی قوم کے لیے بد دعا نکلی، یہاں تک کہ اس کی زبان جو تھی وہ لٹک گئی۔ اندازہ کریں کیسا اس کے اوپر پھر اللہ پاک نے عذاب نازل کیا کہ اس کی زبان نکل کر اس کے سینے پر لٹ گئی۔ اس نے اپنی قوم سے کہا میری تو دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئے، تو میں تمہیں ان کے خلاف ایک تدبیر بتاتا ہوں کہ تم حسین و جمیل عورتوں کو بنا سواس ان کے لشکر میں لے جاؤ، اگر کسی ایک شخص نے بھی بدکاری کر لی تو سارا لشکر تباہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا۔ تو وہاں پہ ایک سردار تھا بنی اسرائیل کا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود بھی اس عورت کو پسند کر کے اسے بدکاری کی۔ تو کیا ہوا اس کی سزا؟ اس کی پاداش میں اس وقت بنی اسرائیل پر طاعون مسلط کر دیا گیا، طاعون کی بیماری۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی مشیر اس وقت وہاں موجود نہ تھا، جب اس کو پتہ چلا تو اس نے دونوں مرد اور عورت کو قتل کر دیا، تب طاعون کا عذاب ان کو قتل کرنے سے ختم ہوا۔ لیکن اس دوران 70,000 اسرائیلی طاعون سے ہلاک ہو چکے تھے۔ اس آیت میں اس کا بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں ایک آدمی کی غلطی کی وجہ سے 70,000 لوگ مارے گئے، اور اس نے پھر نبی کے بارے میں بد دعا کی۔ تو جو آج لوگ تو بنعوذ باللہ ذرا غور کریں، سوچیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور جو غلط باتیں کرتے ہیں اور بد مذہب بن جاتے ہیں، بے ادبی گفتگو کرتے ہیں اور اپنے آپ جیسا نبی کو سمجھتے ہیں، تو وہ دیکھیں ان کے اوپر پھر کتنا عذاب الہی نازل ہوگا۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی وراء الورا ہے. پھر فرمایا اور اگر ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے بلند مرتبہ کر دیتا، مگر وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا تھا، اپنی خواہش کا تابعہ بن گیا تھا. فرمایا کہ آپ یہ لوگوں کا حال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو تم یہ واقعات بیان کرو تاکہ وہ غور و فکر کریں. کتنی بری مثال ہیں لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا کرتے تھے. بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اور ان کو اتنا علم ہونے کے باوجود بھی. اب یہاں پہ بھی دیکھیں نا کتنے ایسے لوگ ہیں جو لالچ میں آ کے صحیح سچ بات جو ہے وہ لوگوں کو، مسلمانوں تک نہیں پہنچاتے. تو اس دنیا کے جو متاع و لالچ ہے وہ بہت کم تر ہے. کتنی بڑی بات ہے نا. تو یہ منع کیا جا رہا ہے کہ تھوڑی سی شرم کریں، حیا کریں، اور جو ہے اچھی باتیں جو ہیں وہ لوگوں کو بتایا کریں. پھر فرمایا درباری علماء کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے، جو تھوڑے سے وظائف کے لیے، فنڈز کے لیے، پیسے کے لیے جو ہے وہ بے ادبی اور گستاخی کرنے پر تل جاتے ہیں. ختم نبوت کے والے سے ناموس رسالت کے لیے آواز نہیں اٹھاتے. تو یہ ذرا غور کرنا چاہیے ان لوگوں کو بھی. پھر فرمایا جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنات اور انسان پیدا کیے ہیں. ان کے ایسے دل ہیں جس کے ذریعے وہ سمجھتے ہیں، ان کی ایسی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں، ان کے ایسے کان ہیں جن کے ذریعے وہ سنتے نہیں. یہ لوگ جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے، یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں غفلت والے لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے، اس میں انسان بھی ہیں اور جنات بھی ہیں. ویسے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور ہم نے جن اور آدمی انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ان میں سے بہت کا انجام کار جہنم ہے، وہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جھٹلایا، اس کے احکامات کو جھٹلایا. سامعین محترم، جانوروں سے بدتر کی بات کیا کی جا رہی کہ جانوروں میں اللہ تعالیٰ کی آیات سمجھنے، دیکھنے، سننے کی قوت ہی نہیں، لہذا اگر وہ نہ سمجھے تو معذور. لیکن کفار کے اعضاء میں قوت بھی ہے، سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، پھر بھی وہ نہ اپنی اعضاء سے کام لیتے. تو فرمایا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. صحیح ہے نا کہ بہرحال یہ جو ہے نا اس چیز کو ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. پھر فرمایا اور اللہ ہی، اور بہت اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، تو اسے ان ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے دور ہوتے ہیں. ان قریب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. یہاں پہ کیا تھا؟ ابو جہل نے آ کے کہا کہ اللہ کے نبی اور ان کے اصحاب کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایک پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، پھر وہ اللہ اور رحمان دو کو کیوں پکارتے ہیں؟ اس پر یہ آیت نازل ہے کہ وہ جاہل انسان، اللہ تو ایک ہے لیکن اس کے نام بہت زیادہ ہیں. دیکھیں نا یہ کتنی جہالت کی گفتگو کیا کرتے تھے. پھر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 99 یعنی 1 کم 100. جس نے انہیں یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے نام یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان کا فیض بھی، روحانیت بھی ہم سب کو عطا فرمائے. پھر فرمایا اور ہماری مخلوق میں سے ایسا گروہ ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے اور اسی کے مطابق عدل کرتا ہے، یعنی کہ اہل حق علماء اور ہادیان دین ہر دور میں موجود ہوئے ہیں. اور فرمایا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کا ایک گروہ تا قیامت دین حق پر قائم رہے گا، اس کو کسی کی عداوت اور مخالفت ضرر نہ پہنچا سکے گی. ہر دور میں ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں حق اور سچ کی بات کرنے والے، اور کلمہ کفر کے سامنے جو ہے نا، یا باطل قوتوں یا ایسے شیطان حکمرانوں کے سامنے جو ہے وہ حق سچ کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ آج بھی دنیا میں موجود ہیں. اور فرمایا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ان قریب ہم انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی. دیکھیں اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے. اللہ پاک کہتے ہیں میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، بعض کا لمبی عمر ان کی کر دیتا ہوں، ان کو مصائب و علائم کا شکار بھی کرتا ہوں، ان کو خوشحالیاں بھی دیتا ہوں کہ چلو ابھی ایمان لے آئیں گے. اگر وہ نہیں ایمان لے کر آتے پھر عذاب آتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ پوچھا گیا نا تو فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو. اس میں کیا لوگوں میں سب سے بدتر کون ہے؟ فرمایا جس کی عمر لمبی ہو لیکن اس کے عمل برے ہوں. پھر فرمایا کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے ان کے صاحب کے ساتھ جنون کا کوئی تعلق نہیں ہو تو وہ تو صاف ڈر سنانے والے ہیں. مطلب فرمایا گیا کہ یہ جو لوگ تھے نا کفار مکہ، بعض جاہل لوگ
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ نعوذ باللہ معاذ اللہ کہتے تھے کہ اب جنون آپ کو آ گیا نا، جسے کہتے ہیں نا پاگل ہو جانا، توبہ نعوذ باللہ معاذ اللہ. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا دنیاوی لذتوں کی طرف نہیں جاتے تھے اور آخرت کی طرف متوجہ رہتے تھے، شب و روز عبادت کیا کرتے تھے. تو ان کے لیے یہ چیز نہیں تھی یار یہ کیا عجیب سا عمل ہے ہو رہا، تو اس طرح سے ویسے کہتے توبہ نعوذ باللہ. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو کوہ صفا پر چڑھ کر قبیلوں کو پکارا بھی کرتے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، تو اس لیے وہ کہتے تھے اس طرح. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے صاحب جو ہے نا، جو تمہارے نبی ہیں، تاجدار انبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، وہ تو تمہیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ کہ مجنون نہیں ہے بلکہ انہیں عذاب الہی سے ڈرانے کے لیے پکارتے ہیں. دوسری وجہ یہ تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تھی نا تو آپ کی عجیب حالت ہو جاتی تھی، چہرہ متغیر ہو جاتا، رنگ پیلا پڑ جاتا، یوں محسوس ہوتا جیسے غشی طاری ہو گئی ہے. یہ دیکھ کر جاہل لوگ آپ کی طرف جنون کی نسبت کرتے تھے، توبہ نعوذ باللہ معاذ اللہ. بلکہ فرمایا نہیں، میرے محبوب پر کوئی جنون کی کیفیت نہیں طاری ہوتی، وہ تو اپنے فصیح و بلیغ الفاظ کے ساتھ قطعی دلائل پیش کرتے ہیں. ان کی فصاحت و بلاغت کا مقابلہ تو پوری دنیا عرب کے جو لوگ ہیں نا وہ عاجز آ چکے ہیں، نہیں کر سکتے. ان کے تو اخلاق ہی بہت عمدہ ہیں اور معاشرت بڑی پاکیزہ ہے میرے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی وجہ سے تمام عقل مندوں کے مقتدا و پیشوا ہیں میرے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خود حضور کی شانیں بیان کر رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا، حضور کی نعت پڑھنا کس کی سنت ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی سنت ہوا. اور نعت بھی اس انداز میں پڑھیں جیسے قرآن پاک میں اللہ پاک نے بیان فرمایا محبوب کی شان. پھر فرمایا کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی سلطنت اور جو جو چیز اللہ نے پیدا کی اس میں غور نہیں کیا، اور اس بات میں کہ شاید ان کی مدت نزدیک آ گئی ہو، تو اس قرآن کے بعد اور کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ اللہ پاک فرماتا ہے اب تو ایمان لے آؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، معجزات، نشانیاں سب کچھ دکھا دی ہیں، پھر کیوں نہیں ایمان لے کر آتے؟ جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اور وہ انہیں چھوڑتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. مطلب اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اپنی راہ دکھانا چاہے تو کوئی اس کو بھٹکا نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ پھر اس لیے ان کو ڈھیل دے دیتا ہے، اور پھر جب عذاب آتا ہے تو ایسے لوگوں پر بہت زیادہ سخت قسم کا عذاب آتا ہے. پھر فرمایا آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرنے سے قائم ہونے کا وقت کب ہے؟ تم فرماؤ کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، سے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا. سامعین محترم، شان نزول کیا کہ یہودی آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے تو اگر آپ کو علم ہے تو آپ بتائیں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں تو اس کا ذمہ میرے اوپر نہیں ہے، میرا ذمہ جو ہے آپ کو شریعت کے احکامات بتانا ہے. اور یہ غیب، یہ جو قیامت کا معین، قیامت کا وقت جو ہے یہ شریعت کے احکامات میں نہیں آتا. قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے اسرار جو ہے نا راز ان میں سے ہے، وہ نہیں کوئی بتا سکتا کسی کو. آپ کو میں ہاں یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی جو قائم کردہ شریعت ہے اس کے بارے میں مجھ سے سوال کرو نا تو میں تمہیں بتاؤں گا. سامعین محترم، یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اوپر جو نکتہ چینی کرتے ہیں ان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ یہی وہ قیامت ہے نا کہ جس کے بارے میں تمام معلومات جو موجود ہے احادیث میں تو وہ حضور کی ہی احادیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو بتائی ہیں. اور کس نے؟ ان کے مامے چاچے نے آ کے ان کو بتائی ہیں کیا؟ تو یہ دیکھیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کی تمام معاملات جو ہیں وہ بتائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث با مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت 15 کاموں کو کرے گی تو اس پر مصائب کا آنا حلال ہو جائے گا. عرض کیا یا رسول اللہ، وہ کیا کام ہے کہ جن کی وجہ سے مصائب آئیں گے، پریشانی آئیں گی؟ فرمایا جب مال غنیمت کو ذاتی دولت بنا لیا جائے گا، امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے گا، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھ لیا جائے گا جب لوگ اپنی بیوی کی اطاعت کریں گے، اپنی ماں کی نافرمانی کریں گے. ویسے یہ آج بھی ہو رہا ہے. اور جب دوست کے ساتھ نیکی کریں گے اور باپ کے ساتھ برائی کریں گے، باپ کے ساتھ برائی کریں گے. جب مسجدوں میں آوازیں بلند کی جائیں گی، ذلیل ترین شخص کو قوم کا سردار بنا دیا جائے گا. جب کسی شخص کے شر کے ڈر سے اس کی عزت کی جائے گی، شراب پی جائے گی، ریشم پہنا جائے گا، گانے والیاں اور ساز رکھے جائیں گے، اور اس امت کے آخری لوگ پہلوں کو برا کہیں گے. اس وقت تم سرخ آندھیوں زمین کے دھنسنے اور مسخ ہو جانے کا انتظار کرنا. دیکھیں قیامت کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ دھوئیں، دجال، دابت الارض، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے،
حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نزول، یاجوج ماجوج کا اور 3 مرتبہ زمین میں دھنسنے کا ذکر فرمایا، ایک مرتبہ مشرق میں، ایک مرتبہ مغرب میں، ایک مرتبہ جزیرہ عرب میں، سب کے آخر میں ایک آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔ پھر فرمایا قیامت یوم عاشورہ یعنی محرم کے مہینے کی 10 تاریخ کو آئے گی۔ یہاں پہ دیکھیں سب کچھ بتایا جا رہا ہے، صرف سال نہیں بتایا جا رہا، ٹھیک ہے نا جی، سال کا نہیں بتایا، گھڑیاں بھی بتا دیں، کتنے دن، مطلب دن کون سا آئے گا وہ بھی بتا دیا، لیکن یہ جو راز کی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ نے راز میں رکھی، تو سب راز میں رکھیں گے اس کو۔ فرمایا تم فرما میں اپنی جان کے نفع اور نقصان کا خود مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے، اگر میں غیب جان لیا کرتا تو میں بہت سی بھلائی جمع کر لیتا، مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی، میں تو ایمان والوں کو صرف ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ سامعین محترم، یہاں پہ جو فرمایا نا یہ اپنی جان کے نفع اور نقصان کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ چاہے، تو بالکل یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کے آپ نے فرمایا کہ عظمت اللہ، تو عقیدہ توحید کا اظہار ہے کہ کہیں لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے معجزات دیکھ کر آپ کو خدا نہ سمجھ بیٹھے نا، تو یہ اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے کہ میں یہ سارے کام جو کرتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے کرتا ہوں۔ سامعین محترم، ذاتی علم میں اور عطائی علم میں فرق ہوتا ہے، بلکہ یہاں پہ علم عطائی کی نفی نہیں کی گئی بلکہ علم ذاتی کی نفی کی گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف فرمانا، صحابہ کو شفا عطا فرمانا، بلکہ جنت عطا فرمانا، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرنا، جتنی چیزیں سب اللہ تعالیٰ کے چاہنے کی وجہ سے ہیں۔ سیدنا اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ محبوب آپ ایسا فرمائیں۔ اگر حضور کو علم غیب نہ ہوتا تو غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مکمل اطلاع نہیں دیتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، تو اللہ تعالیٰ ایسا کبھی بھی نہ فرماتے قرآن پاک میں۔ صحیح ہے نا جی؟ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے میں کلام کرتا ہوں، صحیح ہے، میں خود بذات خود خدا نہیں ہوں۔ تو آپ نے اپنے خدا ہونے کا رد فرمایا کہ اللہ صرف ایک ذات ہے، صحیح ہے نا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا ہوا یہ اللہ ہی کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ چلیں جی سامعین محترم آگے چلتے ہیں۔ فرمایا وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی میں سے اس کی بیوی بنائی تاکہ اسے سکون حاصل کرے، پھر جب مرد اس عورت پر چھائے تو اسے ایک ہلکے سے بوجھ کا حمل ہو گیا تو وہ اسی کو لے کے چلتی رہی، پھر جب حمل کا وزن بڑھ گیا تھا دونوں اپنے رب سے دعا کرنے لگے اگر تو ہمیں صحیح سالم بچہ عطا فرما دے تو ہم یقیناً شکر گزار ہوں گے۔ جب اس نے انہیں صحیح سالم بچہ عطا فرما دیا تو انہوں نے اس کے عطا میں شریک ٹھہرا دیے، تو اللہ ان کے شرک سے بلند و بالا ہے۔ سامعین محترم، اس میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جناب یہ سارا کچھ جو ہے وہ بتوں نے دیا ہے، آدم علیہ السلام بھی بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو تھے نا آدم علیہ السلام، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ باجی آپ ہمیں صحیح سالم بچہ تندرست عطا فرما سکتے ہیں، اور انہوں نے پھر اس بات کا شکریہ بھی اللہ تعالیٰ سے ادا کیا۔ صحیح ہے نا جی؟ فرمایا کہ وہ شریک نہیں ٹھہراتے تھے اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کو، وہ ایک ہی رب کی عبادت کرتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا۔ کیا وہ اسے اللہ کا شریک بناتے جو کوئی چیز نہیں بنا سکتے اور خود انہیں بنایا جاتا ہے؟ اچھا جناب، اب یہ جو آیتیں آ رہی ہیں نا یہ بتوں کے والے سے بات کی جا رہی ہے۔ یہ جو لوگ ہیں نا ہمارے یہاں پہ کچھ بد مذہب قسم کے لوگ جو ہیں، بدعقیدہ لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اولیاء کرام بزرگان دین کے مزارات پر یا ظاہری طور پر ان کے پاس کیوں جاتے ہیں، یہ تو خود نہیں کچھ کر سکتے، تو آپ ان کے پاس جا کے اللہ کے ہاں شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ نہایت غلط بات یہ کرتے ہیں، یہ بتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور نہ وہ ان کی کوئی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ بتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں جو ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ اللہ مددگار ہے، جبرائیل مددگار ہیں اور مومنین آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ صحیح ہے نا؟ تو ذرا غور کریں کہ بد مذہب و کفار جو ہے نا قرآن پاک کی آیات کی تعویل بھی ترجمہ بھی غلط کرتے ہیں اپنے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولیاء کرام کی شانیں گھٹا کے بیان کرتے ہیں، تو بنعوذ باللہ معاذ اللہ۔ پھر فرمایا اور اگر تم انہیں رہنمائی کرنے کے لیے بلاؤ تو تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، تم پر برابر ہے کہ تم انہیں پکارو یا تم خاموش رہو۔ مطلب تم یہ بت ہیں، اب آپ ان کو پکارو چاہے نہ پکارو تو ایک جیسی بات ہے، یہ تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے۔ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں سامعین محترم کہ یہ بتوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے،
بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے وہ تمہاری طرح بندے ہیں، تو تم انہیں پکارو، پھر اگر تم سچے ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں۔ مطلب دیکھیں نا، اگر تم کسی مشکل میں آ جاتے ہو تو تم اپنے جن کو جو کہتے ہو بت کہتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، یا اپنے جو سردار ہے تمہارے مشرک کافر جو تمہاری مدد کو آئے نا، کیوں نہیں آتے؟ تو فرمایا یہ شرک تم لوگ کرتے ہو، اگر تم سچے ہو تو ان کو آنا چاہیے تمہارے پاس۔ سامعین محترم، یہاں ایک بات اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کی عبادت کرنا شرک ہے۔ اسی طرح مخلوق میں سے کسی کو معبود مان کر اسے پکارنا، اسے حاجتیں اور مدد طلب کرنا بھی شرک ہے۔ ہاں، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ مانتا ہو، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اس کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے مشکلات دور کرنے والا، حاجتیں پوری کرنے والا، مدد کے وقت مدد کرنے والا مانتا ہو، اور اسی عقیدے کی بنیاد پر وہ بارگاہ الہی کے مقبول بندوں سے مشکلات کی دوری کے لیے فریاد کرتا ہو، اپنی حاجتیں پوری کرنے کے لیے ان سے دعائیں کرواتا ہو، تو یہ ہرگز 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 شرک نہیں ہو سکتا۔ صحیح ہے نا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے قرآن پاک میں غور و فکر کیا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کفار و مشرکین کا اپنے بتوں سے متعلق عقیدہ یہ تھا کہ وہ بتوں کو اپنا خدا مانتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے، جبکہ مومنین مسلمان اولیاء کرام کے پاس جاتے ہیں تو ہم ان کو خدا نہیں مانتے، نہ ہم اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں مانتے۔ اگر مانتے ہوتے تو توبہ نعوذ باللہ، جو ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کیوں کہتے ہیں کہ وہ بندے اور رسول ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو پکارنے والا، ان سے سوال کرنے والا انہیں خدا سمجھ کر ہرگز نہیں پکارتا، بلکہ اللہ کا بندہ سمجھ کر ان کو پکارتا ہے۔ ذرا غور کریں، یہ بھی ایک بہت بڑا عقیدہ ہے ہمارا، اور یہ عقیدہ ہمیں آنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ خواہ ہم بد مذہبوں کی باتوں پر آ کر کیا کرتے ہیں کہ برا کہنا شروع کر دیتے ہیں اولیاء کرام کو۔ فرمایا کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا جی، بے شک میرا مددگار اللہ جس نے کتاب اتاری وہ صالحین کی مدد کرتا ہے، اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہاں بھی یہ دیکھیں نا، ذرا غور کریں، فرمایا جا رہا ہے کہ ہاتھ، پاؤں، کان و آنکھ کے انسان تمام امور میں ان سے مدد لیتے، جبکہ بتوں کے یہ اعضاء نہیں ہوتے، لہذا انسان ان عاجز بتوں سے افضل ہوا، کیونکہ چلنے، پکڑنے، دیکھنے، سننے کی طاقت رکھنے والا اس سے بہتر ہے۔ غور کریں، نشان نزول کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بت پرستی کی مذمت کی اور بتوں کی عاجزی اور بے اختیاری کا بیان فرمایا تو مشرکین نے دھمکایا کہ آپ بتوں کو برا کہہ رہے ہیں، وہ آپ کو نقصان دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو بت خود کچھ نہیں کر سکتے، محبوب آپ کو کیا نقصان دیں گے، ان کی تو کوئی اوقات ہی کوئی نہیں، تو خود ہی نہیں ہل سکتے۔ تو یہاں پر بھی ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں سے مدد چاہنا اور انہیں وسیلہ بنانا توحید کے خلاف نہیں ہے۔ صحیح ہے نا جی؟ صحابہ کرام جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے حضور ہمارے اوپر نگاہ کرم فرمائیں، حضور اپنی نگاہ کرم فرمایا کرتے تھے۔ صحیح ہے، اور اللہ پاک جس کو اپنی نگاہ عطا فرما دے، نگاہ بصیرت سے دیکھنا ہی حقیقی طور پر فائدہ مند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے بھی دیکھا اور اس کے بیٹے اکرمہ نے بھی دیکھا۔ ابو جہل نے جہالت کی نظر سے دیکھا اور اکرمہ نے نگاہ بصیرت سے دیکھا، تو وہ مسلمان ہو گیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو جو نگاہ بصیرت سے دیکھے گا اس کی بات ہو رہا ہے، اور جو شیطان کی نگاہ سے دیکھا گا وہ تو اندھا پہلے ہی۔ پھر فرمایا اے حبیب معاف کرنا اختیار کرو، بھلائی کا حکم دو، جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ اچھا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، اور ہم سب سے بھی کہ جو مجرم معذرت طلب کرتا ہوا آپ کے پاس آئے تو اس پر شفقت و مہربانی کرتے ہوئے اسے معاف کر دیں، اچھے اور مفید کام کرنے کا لوگوں کو حکم دیجیے۔ جاہل اور ناسمجھ لوگ آپ کو برا بھلا کہیں تو ان سے الجھیے نہیں، بلکہ حلم کا مظاہرہ فرمائیے۔ اچھا جی، یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم بیان کیا جا رہا، بڑا پیارا واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درگزر فرمانے کی شان کتنی زیادہ کہ آپ کی ایک بیٹی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے شوہر نے ابو العاص نے غزوہ بدر کے بعد مدینہ منورہ کے لیے روانہ کیا۔ جب قریش مکہ کو ان کی روانگی کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ مقام ذی طویٰ میں انہیں پا لیا۔ حبار بن الاسود نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کو نیزہ مارا، جس کی وجہ سے آپ اونٹ سے گر گئی اور آپ کا حمل ساقط ہو گیا۔ اتنی بڑی اذیت پہنچانے والے شخص کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیا تھا کہ جب وہ آیا نا تو اور ایمان لے کر آیا، صحابہ اکرام کھڑے ہوئے اس کو مارنے کے لیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور وہ آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ سے بھاگ کر کئی شہروں میں گیا
اور میں نے سوچا کہ عجم کے ملکوں میں چلا جاؤں، پھر مجھے آپ کی نرم دلی، صلہ رحمی اور دشمنوں سے آپ کا درگزر کرنا یاد آیا۔ اے اللہ کے نبی، ہم مشرک تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب ہمیں ہدایت دی اور ہمیں ہلاکت سے نجات عطا کیا۔ میری جہالت سے اور میری ان تمام باتوں سے جن کی آپ تک خبر پہنچی ہے درگزر فرمائے۔ میں اپنے تمام برے کاموں کا اقرار کرتا ہوں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دے دی۔ اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سامعین محترم، اتنا بڑا دل گردہ جگرا کسی کا ہو سکتا ہے کیا کہ آپ کی بیٹی کو کسی نے قتل کیا ہو اور جناب آپ کے سامنے رہا ہے، آپ اسے معاف کر دیں؟ نہیں، ہم تو اسے عدالتوں میں گھسیٹتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کو اسی طرح اذیتیں دے کے اس کے پورے خاندان کو مار دیں۔ لیکن دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں اسی لیے کہتے ہیں نا کہ پڑھا کریں مصحف حمیدہ، اسوہ حسنہ ضرور پڑھا کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ فرمایا دیکھیں کہ چچا کے قاتل ابو سفیان کو معاف کیا، وہ بعد میں مسلمان بھی ہوئے۔ پھر جو غلام وحشی تھا جس نے آپ کو شہید کیا تھا، اس کو بھی حضور نے معاف فرمایا۔ پھر ہندا جس نے آپ کے چچا کا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا کلیجہ دانتوں میں چبایا تھا، حضور نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ پھر یوں ہی اکرمہ بن ابو جہل کو بھی حضور نے معاف فرمایا، سراقہ کو معاف فرمایا۔ پھر بہت سے ظالموں ستم شعاروں کو جنہوں نے بہت ظلم کیے تھے، حضور نے ان کو معاف فرمایا۔ کتنی بڑی بات ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ پڑھیں تو آپ کو احساس ہو کہ آپ کتنے بڑے نبی کے امتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں دیکھیں، بار بار اللہ پاک بیان کر رہا ہے۔ اور اے سننے والے، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تجھے ابھارے تو فوراً اللہ کی پناہ لے۔ فرمایا شیطان اگر آپ کو شیطانی وسوسے ڈالے تو آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، نماز پڑھ لیں، وضو کر لیں، اچھے اعمال کرنا شروع کر دیں۔ صحیح ہے نا؟ شیطان یہ نہیں کہ شیطانی وسوسے خیالات آ رہے ہیں تو آپ اسی کو اور زیادہ اس میں لگ جائیں، نہیں، فرمایا اور جلدی سے نکلیں باہر اس میں سے، ان خیالات اور وسوسوں کو فوراً چھٹک دیں اور فوراً ایسے کاموں میں لگ جائیں کہ جو اچھے اور بھلائی کے کاموں میں ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان کے وسوسوں سے، اس کے چنگل سے، اس کے فریب سے نجات عطا فرمائے۔ پھر فرمایا بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اس وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ مطلب فرمایا وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ یہ لوگ جان بوجھ کے اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کریں۔ مطلب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ معافی مانگیں، میں آپ کو ضرور دوں گا۔ صحیح ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس میں کتنا گناہ ہوگا، کتنی سزا ملے گی، کتنی بڑی بات ہے نا۔ تو پھر اللہ پاک آپ کو معاف فرما دے گا۔ فرمایا اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو ایک لڑکے کا واقعہ بتایا جا رہا نا کہ وہ بڑا ہی عبادت گزار نیک بندہ تھا، اور ایک دفعہ کسی عورت نے اس کو اپنی طرف بلایا تو وہ اس نے جیسے ہی اس عورت نے اپنی طرف بلایا اور چھیڑا، لیکن یہ نوجوان اس پر توجہ دیے بغیر نگاہیں جھکائے گزر جایا کرتا تھا نا۔ تو ایک دن وہ نوجوان شیطان کے ورغلانے اور اس عورت کی دعوت پر برائی کے ارادے سے اس کی جانب بڑھا، لیکن جب دروازے پر پہنچا تو اسے اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان نظر آیا، ایک دم سامنے آ گیا نا، بے شک جب شیطان کی طرف سے پرہیزگاروں کو کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اس وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ جیسے اس کو اللہ کو حکم یاد ہے وہ وہاں سے بھاگا، یہاں تک کہ اس کے اوپر ایسی کیفیت آئی ہوئی کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا نماز جنازہ ہوگا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، آپ اس کے باپ کے پاس آئے، آپ نے فرمایا کہ تم نے کیوں نہیں مجھے اس کے جنازے کے لیے بلایا، مجھے بھی اس کی قبر پر لے چلو۔ کتنی بڑی بات ہے نا۔ تو یہ لوگ ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام کے واقعات ہیں کہ جو بڑی اللہ تعالیٰ کا خوف رکھا کرتے تھے۔ پھر فرمایا اور وہ جو شیطانوں کے بھائی ہیں، شیطان انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں، پھر وہ کمی نہیں کرتے۔ یہاں پہ مسلمانوں کی بات بھی بتائی جا رہی ہے اور شیطانوں کی بھی بات بتائی جا رہی ہے، متقی مسلمان اور کافروں کا حال بھی بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان تو گناہ چھوڑتا ہے جبکہ کافر جو ہے شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اور حبیب جب تم ان کے پاس نشانی نہیں لاتے تو کہتے کہ تم نے خود ہی کیوں نہ بنا لی، تم فرماؤ میں تو اسی کی پیروی کرتا جو میری طرف میرے رب کی طرف سے وہی بھیجی جاتی ہے، تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھول دینے والے دلائل ہیں، مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کتنی بڑی بات ہے نا۔ جی یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے
کہ جب قرآن پاک امام صاحب پڑھ رہے ہوں تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے. اس حوالے سے کافی ماشاءاللہ سے احادیث ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی ابتدا کی جائے، پس جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، جب وہ قرات کرے تو خاموش رہو. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے ایک رکعت بھی بغیر سورہ فاتحہ کے پڑھی اس کی نماز نہ ہوئی مگر یہ کہ امام کے پیچھے ہو. یہاں ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھیں، بعض و ختم شریف میں مل کر زور سے تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی ممنوع ہے. بس ایک بندہ تلاوت کرے اور باقی سب اس کو سنیں، اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو، گڑ گڑاتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، بلندی سے، کچھ کم آواز میں صبح و شام اور غافلوں میں سے نہ ہو جانا. یہاں پہ اللہ کے ذکر کرنے کی بات کی حکم دیا جا رہا ہے کہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے رب کو یاد کرو. بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اسی کو سجدہ کرتے ہیں. یہ فرشتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے اندر کوئی بھی شہوت یا کینہ حسد نہیں ہوتا، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے رہتے ہیں. یہ آیت سجدہ ہے، جب آپ اس کو سنیں تو آپ لوگ بھی ضرور سجدہ کر لیجیے گا اپنے رب کے حضور. آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے. پڑھنے میں شرط ہے کہ اتنی آواز سے ہو کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو خود سن لے، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت سجدہ تلاوت کی ہے نا، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون. اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کھڑے ہوں، اللہ اکبر کہیں، سجدے میں چلے جائیں، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کے الفاظ پڑھیں، صحیح ہے، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، تو یہ آپ کا سجدہ تلاوت کا طریقہ مکمل ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو بار بار زیادہ سے زیادہ سجدہ اللہ کے حضور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، اگلی سورت شروع ہو رہی ہے، سورہ انفال. اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ سورت مدنی ہے. انفال کا مطلب ہے غنیمت کا مال. پھر اسی طرح سورہ انفال کی نسبت سورہ اعراف کے ساتھ کیا ہے کہ سورہ اعراف میں کیا تھا کہ مشہور جو رسول ہیں ان کی اپنی قوموں کے ساتھ حالات بیان کیے گئے ہیں، اور سورہ انفال میں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کے اپنی قوم کے ساتھ حالات بیان کیے گئے ہیں. سامعین محترم، سورہ شروع ہوتی ہے یسألونک عن الانفال. فرمایا اے محبوب تم سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرماؤ غنیمت کے مالوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں، تو اللہ سے ڈرتے رہو، آپس میں صلح صفائی رکھو، اللہ اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو. کیا ہوا تھا جب مال غنیمت اکٹھا ہوا تو جو کچھ ساتھی جو تھے اصحابہ بدر آپس میں مال غنیمت کے حوالے سے تھوڑی ان میں جھڑپ ہو گئی، تو تب اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اللہ اس کے رسول سے ڈرتے رہو اور آپس میں صلح صفائی رکھو، لڑائی مت کیا کرو. اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن نہیں ہو تو لڑو، اگر مومن ہو تو تم زیب نہیں دیتا کہ تم آپس میں لڑو، بلکہ اس میں فیصلہ کرنے کی جو ہے نا وہ آپ تم اختیار اللہ اور اس کے رسول کو دو، وہی ہے جو فیصلہ کرنے والے ہیں. صحیح ہے نا جی، خود نہ ان باتوں میں فیصلہ کرو. ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب ان پر اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. کامل ایمان والوں کی نشانیاں بتا رہی ہیں کہ عذاب کے خوف سے گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں، اللہ کے جلال، اس کی عظمت اور اس کی بے نیازی سے ڈرتے ہیں. اللہ کا خوف 2 طرح کا ہوتا ہے نا. تو پہلی قسم کا خوف جو ہے نا وہ عام مسلمانوں پرہیزگاروں کو ہوتا ہے، عذاب کے خوف سے گناہوں کو ترک کرتے ہیں نا. اور دوسری قسم کا خوف کیا خوف ہے کہ اللہ کے جلال، اس کی عظمت، اس کی بے نیازی سے ڈرتے ہیں. یہ خوف کن کو ہوتا ہے؟ انبیاء، مرسلین، اولیاء اکرام، مقربین کو، فرشتوں کو یہ خوف ہوتا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ قرب ہوتا ہے اسے اتنا ہی زیادہ خوف ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والا ہوں. کتنی بڑی بات ہے نا. تو اسی طرح بہت سے صحابہ کرام کے بھی اس حوالے سے باتیں بیان کی جا رہی ہیں. فرمایا جس بندے مومن کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلے، خواہ وہ مچھر کے سر جتنا، پھر وہ آنسو رخسار کے سامنے کے حصے کو مس کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے. صرف ایک آنسو کے قطرے کی وجہ سے بھی اللہ باپ بڑا ہی کرم کر دیتے ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت میں سے 70,000 بغیر حساب جنت میں جائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو جنتر منتر نہیں کرتے، فال کی چڑیاں نہیں اڑاتے، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں.
اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور جو نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے لیے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مومنین کی شانیں بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو رزق عطا کیا اس کو راہ میں خرچتے بھی ہیں. یہ نہیں کہ صرف اپنے ماں باپ بہن بھائیوں پر بلکہ لوگوں پر بھی خرچ کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے. ہمارے یہی سچے مسلمان ہیں, ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات اور مغفرت اور عزت والا رزق ہے. درجات بھی ہیں, بلندی درجات بھی اللہ ان کو دے گا, ان کی بخشش بھی فرمائے گا, اور ان کو عزت تعظیم والا جو ہے نا اور محنت مشقت کے بغیر عطا کیا جائے گا. رزق ان کو عطا کیا جائے گا جس میں ضلالت نہیں ہوگی. فرمایا جیسے تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا, حالانکہ یقیناً مسلمانوں کے گروہ اس پر ناخوش تھا. یہ حق بات کے بارے میں اس کے روشن ہو جانے کے بعد تم سے جھگڑتے تھے, گویا انہیں آنکھوں دیکھی موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے. یاد کرو جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ ان دونوں گروہوں میں ایک تمہارے لیے ہے, اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جس میں کانٹے کا کھٹکا نہ ہو. اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے سچ کو سچ کر دکھا, کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ سچ کو سچا کر دکھا, جھوٹ کو جھوٹا کر دکھا, اگرچہ مجرم ناپسند ہو. یا سامعین محترم, مانے غنیمت کا مسلمانوں کے اختیار سے نکال کر آپ کے اختیار میں دے دینا, اللہ تعالیٰ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں دے دینا, ایسے ہی حق ہے جیسے آپ غزوہ بدر کے لیے اپنے گھر سے نکلنا برحق تھا. اگرچہ دونوں چیزیں طبعی طور پر بعض مسلمانوں کی طبیعت پر گراں گزری, ٹھیک ہے نا, مطلب جنگ میں جانا کچھ لوگوں کے لیے گراں تھا, کچھ لوگوں کے لیے گراں نہیں تھا. تو یہ واقعہ جو ہے غزوہ بدر کے والے سے بیان کیا جا رہا ہے. ابھی کچھ مسلمانوں کا خیال تھا کہ ابو جہل سے جنگ کی جائے یا ابو سفیان سے کی جائے. ابو سفیان جو تھے وہ قافلہ لے کر آتے تجارت کے والے سے, ابو جہل جو تھا وہ, ابو سفیان کا نام ہم ادب سے اس لیے لیتے ہیں, وہ کافر تھے پہلے لیکن بعد میں صحابی بن گئے تھے, اس لیے ان کا نام ادب سے لیتے ہیں. اور ابو جہل جو تھا, کچھ صحابہ کہتے تھے کہ ابو جہل کے ساتھ جنگ لڑنی چاہیے, کچھ کہتے تھے ابو سفیان کے ساتھ, جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ ابو جہل کا جو قافلہ آ رہا ہے اس کے ساتھ جنگ ہو, کہ وہ تو پراپر دشمن اسلام کو لے کر آ رہا ہے نا, لشکر کو لے کر آ رہا ہے. تو صحابہ کرام نے بات وہ کسی اور طرف ان کا میلان تھا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی, آپ کی طبیعت پہ گراں گزری. تو حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, اور حضور جیسے آپ حکم فرمائیں گے ہم ویسے ہی کریں گے, اور ہم مرضی مبارک کے خلاف سستی سے کام نہیں لیں گے. پھر تمام صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا حکم ہوگا ہم ویسے ہی کریں گے. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے والے سے بیان فرمایا کہ کل پھر غزوہ بدر جب ہوگا تو اس میں فلاں کافر فلاں فلاں جگہ پر مرے گا. اچھا, یہ سورہ آل عمران میں ویسے ہم یہ سارا واقعہ بیان کر چکے ہیں. پھر فرمایا یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کی. یہاں پہ بھی وہ پہلے ہی بیان کیا جا چکا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں, یہ سورہ آل عمران کیا نمبر 124 میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر غزوہ بدر میں مسلمانوں کے لیے 1000 فرشتے, 2000 پھر 3000 فرشتے بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے اور ان کی مدد کی, مومنین کی. تو صبر کرنے والے تھے اور تقویٰ کرنے والے تھے, یعنی کہ تقویٰ اور صبر اختیار کریں گے تو آپ کی بھی مدد ہوگی. پھر فرمایا یاد کرو جب اس نے اپنی طرف سے تمہاری تسکین کے لیے تم پر اونگ ڈال دی اور تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے وہ تمہیں پاک کر دے, تم سے شیطان کی ناپاکی کو دور کر دے, تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے, اسے تمہارے قدم جما دے. یعنی کہ دیکھیں جب جنگ ہو رہی ہو تو اس میں تو کبھی کسی کو نیند نہیں آتی نا, تو یہاں پہ مسلمانوں میں نیند کا غلبہ ڈال دیا تاکہ جب نیند آئے تو ان کے دلوں سے تمام خوف اور دور ہو جائے, اور امن ان کو آ جائے نا, مطلب سکون عطا ہو جائے نا. تو یہ اونگ جو تھی ان کے حق میں نعمت تھی. بعض علماء نے فرمایا یہ اونگ معجزہ کے حکم ہے, یک بارگی ایک ساتھ ہی سب کو اونگ آ جانا, نیند آ جانا, کثیر جماعت کا شدید خوف کی حالت میں اس طرح اکٹھے ہی ایک ساتھ ہی سو جانا خلاف عادت ہے. اور پھر وہاں پہ ریگستان تھا, مسلمانوں کو پاؤں رکھنے میں مشکل ہوتی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے جب بارش برسائی, ایک تو یہ تھا کہ پانی کی کمی پوری ہوئی, وضو اور غسل کرنے میں آسانی ہوئی, اور دوسرا یہ تھا کہ مٹی جب مضبوط ہو جاتی ہے نا پانی پڑنے میں تو پاؤں رکھنے میں بھی جمانے میں بھی آسانی ہو گئی. اللہ تعالیٰ یہ اپنے احسانات جو ہیں مومنین کو بتا رہا ہے کہ میں نے کیسی کیسی نعمتوں سے تمہیں نوازا تھا حالت جنگ میں بھی. اور پھر فرمایا یاد کرو اے حبیب جب تمہارا رب فرشتوں کو وہی بھیجتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, تم مسلمانوں کو ثابت رکھو, ان قریب میں کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈال دوں گا, تو تم کافروں کی گردنوں کے اوپر مارو, ان کے ایک ایک جوڑ پر ضربے لگاؤ. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے مدد کی تمہاری فرشتوں کے ذریعے. یہ بھی جو ہے نا یاد رہے کہ غزوہ بدر کا واقعہ 2 سن ہجری 17 رمضان المبارک بروز جمعہ صبح کے وقت پیش آیا تھا.
اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی، فرمایا ان کی گردنوں پر مارنا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم جاتے تھے اشارہ ہی کرتے تھے تو اسی کو ایسا، جب غزوہ بدر کے دن کہتے ہیں ہم میں سے کوئی تلوار سے مشرک کی طرف اشارہ کرتا تھا تو اس کی تلوار پہنچنے سے پہلے ہی مشرک کا سر جسم سے جدا ہو کر گر جاتا تھا۔ پھر فرمایا یہ عذاب اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ سامعین محترم ذرا غور کریں، پیچھے جو ہم نے تمام انبیاء کرام کے واقعات پڑھے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بھی، تو تمام ان قوموں پہ عذاب نازل ہوا جنہوں نے اللہ کے نبی کی مخالفت کی، تو یہاں پہ بھی اس قوم کے اوپر بھی عذاب نازل کیوں ہوا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ جھٹلایا، بہت زیادہ مخالفت کی اور بہت زیادہ ستایا بھی تھا۔ پھر فرمایا یہ سزا ہے تو اس کا مزہ چکھو۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے، یہاں پہ بھی تو مزہ چکھ ہی رہے ہو نا، مر رہے ہو تو مرنے کے بعد جو تم جاؤ گے نا آگے بھی تمہارے ساتھ یہی حال ہونا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو جب کافروں کے لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو، مطلب بھاگ نہ جانا، صحیح ہے نا، پیچھے نہ ہٹنا، کیونکہ اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، کیونکہ کافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی، یہ نہ ہو کہ تم گھبرا جاؤ، میں گھبرانا نہیں ہے تم لوگوں نے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ ہاں یہ ویسے شریعت میں حکم ہے کہ آپ اگر دیکھیں گے بہت زیادہ تعداد آپ کی تعداد سے ڈبل ہے تو پھر آپ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، لیکن استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا بھی افضل ہے۔ اور جو اس دن لڑائی میں ہنرمندی کا مظاہرہ کرنے یا اپنے لشکر سے ملنے کے علاوہ کسی اور صورت میں انہیں پیٹ دکھائے گا تو اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ فرمایا جب جہاد کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، ہاں اگر جنگی حکمت عملی کی وجہ سے آپ پیچھے ہٹتے ہیں، وہ بھی اس وجہ سے کہ پیچھے ہٹ کر دوبارہ تیزی سے حملہ کریں گے، دیکھیں یہاں پہ جو ہے جنگ کرنا سکھائی جا رہا ہے ہمیں، ماشاءاللہ سے دیکھیں نا ہر چیز تو ہمیں سکھائی گئی ہے، ہم دوسری کتابوں کی طرف بھاگتے ہیں، دوسری قوموں کو دیکھتے ہیں، ہمیں قرآن پاک میں دیکھیں انسانی حقوق بتائے جا رہے ہیں، مسلمان کیسا ہونا ہے وہ ہمیں بتائے جا رہے ہیں، مشرکین اور کفار کے واقعات بتا کے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ترغیب حاصل کریں کہ جو انہوں نے برے کام اور جہالت کے کام کیے وہ آپ نہ کرنا، پیچھے مت ہونا۔ تو فوجیوں کی حوالے سے ہمیں تمام جو ہے نا احکامات بتائے جا رہے ہیں۔ پھر یہ دیکھیں جو اس طرح کے واقعات کو لے کے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے اور ان پر زبان تان دراز کرے وہ بڑا بدبخت ہے کہ ان کی معافی کا اعلان رب العالمین خود فرما چکا ہے۔ ہاں اس جنگ میں تھوڑا سا اگر مسلمانوں سے کوئی ایسا کام ہوا جو اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں آئے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں ایسا ہوا تھا اور جنگ حنین میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا ہے، صحیح ہے نا جی۔ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اہل ایمان پر اپنی تسکین نازل فرمائی، اس نے فرشتوں کے ایسے لشکر اتارے جو تمہیں دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں شیطان ہی نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے لغزش میں مبتلا کیا، بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا ہے۔ اب ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت اور بزرگوں کے بارے میں برے کلمات بولنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اگر ان سے کوئی چھوٹی موٹی لغزش ہو بھی گئی، ان کے نبی معصوم ہوتا ہے، یاد رکھیں ولی اللہ سے مقبول بندوں سے خطا ہو سکتی ہے لیکن اللہ پاک ان کو جلدی معاف فرما دیتا ہے اور وہ خود بھی جلدی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، جیسے وہ تو خیال آنے پر رجوع کر لیتے ہیں نا۔ اب یہاں پہ بیان کیا جا رہا تو تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور حبیب جب آپ نے خاک پھینکی تو آپ نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اللہ پاک فرما رہا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، محبوب یہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ آپ کے رب نے پھینکی۔ اور مومنین کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ فلاں نے فلاں کو قتل کیا، نہیں فرمایا اللہ نے ان کو قتل کیا، صحیح ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی قوت سے آپ نے جنگ جو ہے وہ جیتی ہے۔ سامعین محترم ہم بھی اگر اپنی زندگی میں کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے، اللہ کے فضل سے ہوتی ہے وہ کامیابی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہوتی ہے، ہماری کوئی شان یا ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ یہ فرمایا جا رہا ہے محبوب جو آپ نے کنکریاں پھینکی تھی نا، اب حضور علیہ السلام جو کنکریاں پھینکی تھیں وہ ان کی آنکھوں میں پڑی اور وہ اندھے ہو گئے، ان کو کچھ نظر ہی نہیں آیا اور اس کی وجہ سے انہیں قتل کیا گیا اور پھر گرفتار بھی کیا گیا۔ تو کفار قریش کی شکست کا اصل سبب خاک کی وہ مٹھی تھی جو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی تھی۔ کتنی بڑی بات ہے نا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص کرم اور لطف و کرم اور شانیں بیان کی جا رہی ہیں، حضور کی شان، حضور کے دست مبارک کو اللہ پاک فرما رہا ہے محبوب آپ کا نہیں ہے تو میرا ہاتھ ہے، آپ نہیں پھینک رہے، میں ہی کہہ رہا ہوں کہ حضور کا عمل اللہ کا عمل ہے۔ اوصاف حمیدہ بیان کی جا رہے ہیں، حضور کی شان، حضور کی نعت پڑھی جا رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی قرآن پاک میں نعت نہیں ہے تو بنعوذ باللہ، تو یہ آیتیں پڑھیں نا ذرا اور قرآن پاک کی تفسیر بھی دیکھیے نا ذرا۔ اے کافر اگر تم فیصلہ مانگتے ہو تو
یہ فیصلہ تم پر آ چکا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر، اگر تم پھر یہی کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے اور تمہارا گروہ تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گا. مطلب اگر تم بے ادبی گستاخیاں کریں گے تو پھر تمہارے اوپر دوبارہ سے جو ہے نا عذاب نازل ہوگا. ٹھیک ہے نا. پھر انہوں نے کیا تو پھر دیکھیں پھر ان کے ساتھ ویسے ہی ہوا. اچھا جی سامعین محترم، ایک اور بڑی بات سن لیں ذرا غور سے. مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کے بھاری لشکر بھی مغلوب ہو جائیں گے. مسلمانوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر پوری فرما دی. تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے صحابہ کرام کے عہد خلافت اور بعد میں بھی تھوڑے مسلمان بہت سے کافروں پر غالب آ گئے. صحیح ہے نا. اور یہ ایسے ہوا. غزوہ موتا میں صرف 30,000 تھے حضور علیہ السلام کے عاشق، اور ان کے مقابلے میں تعداد کیا تھی؟ روم کے بادشاہ کیسر کی فوج کی تعداد 2 لاکھ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. اللہ کے شیروں نے اس جنگ میں پرچم اسلام سرنگو نہ انہیں دیا. پھر جنگ یرموک میں حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 40,000 کی قلیل فوج کے ساتھ دشمن کے 10,60,000 فوجیوں سے جا ٹکرائے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تھی. اسی جنگ میں حضرت خالد بن ولید صرف 60 کفن بردور مجاہدین کے ساتھ دشمن کے 60,000 جنگجو اور سرتاپا لوہے سے لیس فوجیوں کے ساتھ صبح سے شام تک مقابلہ کیا، اور اللہ کے فضل سے ان پر غالب آ گئی. یہ صحابہ کرام کی شانیں ہیں. یہ ہے تقویٰ کا عالم، اور یہ ہے جب تقویٰ پہ آپ آ جاتے ہیں تو اللہ پاک اس طرح مدد کرتا ہے کہ صرف 60 لوگ 60,000 لوگوں کو ساتھ لڑے. طارق بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ نے 1700 مجاہدین کے ساتھ اندلس کے بادشاہ کے 70,000 لوگوں سے لڑے. کتنی بڑی بات ہے. یہ غازی یہ تیرے پورے سرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دیکھیں آج بھی ایسے اللہ تعالیٰ کے شیر ہیں، لوگ ہیں کہ جو لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے ہیں نا تو کفار کے دل ہل جاتے ہیں سارے کے سارے. فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو، سن کر اس سے منہ نہ پھیرو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے. میں کافروں کی طرح نہ ہو جانا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور فرمایا ان کی نافرمانی نہ کرنا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی میں تمہاری کامیابی ہوگی. بے شک سب جانور میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے گونگے ہیں، جن کو عقل نہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہاں پہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت بنی یہ نازل ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ محمد مصطفیٰ علیہ ہم اس سے بہرے گونگے اندھے ہیں، یہ سب لوگ جنگ احد میں قتل ہو گئے. ان میں سے سب 2 شخص حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت ثعبت بن حرملہ ایمان لائے. فرمایا اگر اللہ ان میں کچھ بھلائی جانتا تو انہیں سنا دیتا، اور اگر وہ انہیں سنا دیتا تو وہ بھی روگردانی کرتے، وہ پلٹ جاتے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ آپ فلاں فلاں بندے کو نا زندہ کر کے لیں گے، آپ کی نبوت کی گواہی دے تو ہم ایمان نہیں کرائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب یہ دلوں کے اندر کھوٹ رکھتے ہیں یہ لوگ نا، آپ سے تو مانگ رہے ہیں لیکن اصل میں جو ہے نا ان کی اوقات نہیں، انہوں نے پھر بھی معجزے کا انکار ہی کرنا ہے، تو آپ ان کی باتوں پر توجہ نہ دیں. یہ فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی دیتے، اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا، اور یہ کہ اسی کی طرف تمہیں اٹھایا جاتا ہے. سامعین محترم بار بار کہا جا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے رسول جدا نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. صحیح ہے نا جی. کتنی بڑی بات ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں. صحابی رسول نماز پڑھ رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو وہ نہیں آئے نماز مکمل کر کے آئے، تو حضور نے فرمایا کہ تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ اس کیا حضور میں نماز ادا کر رہا تھا. آپ نے فرمایا جب اے ابئی جب میں نے تمہیں پکارا تو جواب دینے میں کون سی چیز رکاوٹ تھی؟ اس کے حضور میں نماز پڑھ رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ آیت نہیں سنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول جب بلائیں تو وہ کسی اعلیٰ مقصد کے لیے بلا رہے ہوں گے نا، فضول میں تو نہیں بلائیں گے. اب دیکھیں بلایا رسول نے ہے لیکن اللہ پاک فرما رہا ہے اللہ اور اس کے رسول نے، مطلب حضور کا بلانا اللہ کا بلانا ہے. یہ بھی حضور کی شان اور مدحت اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں. اور پھر فرمایا جا رہا ہے اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خاص ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گا، اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا. فتنوں سے ڈرنے کی بات کی جا رہی ہے. کسی قوم میں جو شخص گناہوں میں سرگرم ہو اور وہ لوگ قدرت کے باوجود اس کو نہ روکے تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. مطلب جو اہل علم ہے اگر وہ لوگوں کو نہیں روکتے تو پہلے ان کے اوپر بھی عذاب آتا ہے. پھر فرمایا یاد کرو جب تم زمین میں تھوڑے تھے، دبے ہوئے تھے، تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک کر نہ لے جائیں، تو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہیں طاقت دی اور تمہیں
پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے. فرمایا اے ایمان والو اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو, نہ جان بوجھ کے اپنی امانتوں میں خیانت کرو, اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو. یہ کتنی بڑی بات ہے نا. رسول سے خیانت بھی اللہ سے خیانت ہے, رسول کی بے ادبی اللہ کی بے ادبی ہے. تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کہتے ہیں, بے ادبی کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کو ذرا سوچنا چاہیے. اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان, اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب. یہ مال اور دولت اور اولاد جو ہے امتحان ہے, اس کو نیکی میں خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اگر آپ اس کو برائی میں لگائیں گے, برائی کی طرف, تو پھر اس کا بھی ثواب, اس کا بھی حساب کتاب آپ سے لیا جائے گا. پھر فرمایا ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں حق اور باطل میں فرق کر دینے والا نور عطا فرما دے گا, تمہارے گناہ مٹا دے گا, تمہاری مغفرت فرما دے گا. اللہ بڑا ہی فضل والا ہے. یہاں مومن کی فراست فرمایا جا رہا ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ نے جو خصوصی انعام عطا فرمایا نا مومنین کو, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی فراست اور دانائی سے ڈر, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. دیکھیں اگر مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے. اے حبیب یاد کر جب کافروں نے تمہارے خلاف سازش کی کہ تمہیں باندھ دیں, تمہیں شہید کر دیں, تمہیں نکال دیں, اور اپنی سازشیں کر رہے تھے, اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر کر رہا تھا. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے. اندازہ کریں کہ یہ وہ تب کی بات ہے کہ جب مولا علی شیر خدا کا واقعہ آپ سب نے پڑھا ہوگا نا, کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ان کو اپنی خوابگاہ میں اپنے بستر پہ لٹا کے چادر عطا فرما کے تشریف لے گئے تھے, تو اس ٹائم کیا ہوا تھا کہ شیطان نے ابو جہل سے اور سب کو کہا, اور ابو جہل نے ان سب نے فیصلہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر تلواریں لے کے نوجوانوں کو کھڑا کر دیتے ہیں, وہ ان کو تب نعوذ باللہ شہید کر دیں گے. تو تب مولا علی شیر خدا کو حضور وہاں پہ لٹا کے تشریف لے گئے, غار ثور میں چلے گئے. جب مولا علی شیر خدا کو حکم دیا کہ آپ نے امانت پہنچا کر واپس آنا مکہ مکرمہ میں, تو پھر جو تھا جب وہ اندر آئے تو دیکھا تو پتہ چلا کہ حضور تو وہاں سے تشریف لے کے جا چکے ہوئے, حضور ان کے سامنے تشریف لے کر گئے, اور ان کو پتہ ہی نہ چلا نا. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ, وہ مکر کر رہے تھے, بنا رہے تھے کہ جناب صاحب کہ ہم تو بنعوذ باللہ حضور کو شہید کر دیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ تدبیر سوچ رہا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے ایسی تدبیر کی کہ حضور ان کے سامنے تشریف لے کے گئے اور ان کو پتہ ہی نہ چلا. اور جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم نے سن لیا, اگر ہم چاہتے تو ایسا کلام ہم بھی کہہ دیتے, یہ صرف پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں. جب انہوں نے کہا اللہ اگر یہ قرآن ہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے, کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ. مطلب ایک شخص تھا نظر بن حارث, یہ بڑی جگہوں پہ جاتا تھا, تاجر تھا نا, یہود و نصارہ کے بعد بھی جاتا تھا, اور بڑے بڑے یہ کہانیاں بھی سنتا تھا. تو یہ جب آیا تو اس نے سنا کو نام الہی, تو اس نے کہا لو جی یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں, لا الہ الا اللہ تو میں بھی کہتا ہوں, ساری باتیں تو میں بھی کہتا ہوں, تو میں بھی نیا کلام بنا سکتا ہوں. تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا نا, پھر اس کی مذمت میں اتنا بدبخت کافر تھا کہ اس کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے 10 آیتیں نازل فرمائیں. غزوہ بدر میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے جہنم واصل ہوا تھا. پھر اللہ کی شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے حبیب تم ان میں تشریف فرما ہو. یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے. محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان کے اوپر عذاب نہیں نازل ہوگا. سامعین محترم, جب قوموں پر عذاب نازل ہوا ان کے نبی وہاں سے تشریف لے جایا کرتے تھے, اور ان کے پر پوری قوم پر عذاب نازل ہو جاتا تھا, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہیں, اس لیے ہماری غلطیوں کوتاہیوں گناہوں کی وجہ سے پوری قوم کی حیثیت سے ہمارے پر عذاب ایسے نازل نہیں ہوتا. تو فرمایا انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے, حالانکہ مسجد حرام سے روک رہے ہوں, یہ اس کے اہل ہی نہیں, اس کے اہل تو پرہیزگار ہی ہیں, مگر ان مقصد جانتے ہی نہیں ہیں. کفاروں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم خانہ کعبہ حرم شریف کے متولی ہیں, تو ہم جسے چاہیں اس میں داخل ہونے دیں اور جسے چاہیں روک دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام کے اہل نہیں ہے, کعبے کے امور میں تصرف و انتظام کوئی اختیار نہیں رکھتے, کیونکہ مشرک ہیں. مسجد حرام کا متولی ہونے کا اہل تو صرف پرہیزگار ہی ہیں, اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز صرف سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا ہی تھا. تو ہم اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو. مطلب وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے وہ سیٹیاں بجاتے تھے, تالیاں بجاتے تھے, یہ ان کی نماز ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے ڈسٹرب کرتے تھے, تنگ کرتے تھے. بے شک کافر اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکے, تو مال خرچ کریں گے پھر وہی مال ان پر حسرت و ندامت ہو جائیں گے. مطلب وہ لوگوں کو روکا کرتے تھے, مال و پیسے سے نہ روکا کرتے تھے کہ جناب آپ نہ جاؤ ادھر, مسلمانوں کی مدد نہ کرو.
صحیح ہے. اور یہ لوگ جو تھے نا کفار کے لشکروں کو کھانے کھلایا کرتے تھے, تو اس کے حوالے سے یہ آیت بیان کی جا رہی ہے. پھر فرمایا تاکہ اللہ خبیث کو پاکیزہ سے جدا کر دے اور خبیثوں کو ایک دوسرے کے اوپر کر کے سب کو ڈھیر بنا کر جہنم میں ڈال دے, وہی نقصان پانے والے ہیں. تم کافروں سے فرماؤ کہ اگر وہ باز آ گئے تو جو پہلے گزر چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا, اور وہ دوبارہ لڑائی کریں گے تو پہلے لوگوں کا دستور. یہاں پہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے جو مومنین کو کہا گیا ہے نا, اس میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو خبیث کہا اور مومنین کو طیب کہہ کر دونوں میں فرق بیان کر دیں کہ مسلمان جنت میں اور کفار کو جہنم میں ڈالا جائے گا. فرمایا کہ تم کافروں سے فرماؤ کہ اگر وہ باز آ گئے, اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ پاک ان کو معاف کر دے گا, اگر وہ توبہ نہیں کریں گے تو ان کے اوپر پہلے سے بھی زیادہ سخت ترین عذاب آئے گا. پھر فرمایا آخر میں اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فساد باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے, اگر یہ روگردانی کرے تو جان لو کہ اللہ تمہارا مددگار ہے, کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار ہے. نعم المولا و نعم النصیر. بھی بڑی بات ہے, یہاں پہ جہاد کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک گھڑی جہاد کرنا, ٹہرنا حجر اسود کے پاس شب قدر میں قیام کرنے سے افضل ہے. کہ فرمایا اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, جو شخص میرے راستے میں جہاد کرتا ہے میں اس کا ضامن ہوں, مگر مطلب اللہ تعالیٰ اس کا ضامن, اگر میں اس کی روح قبض کرتا ہوں تو اسے جنت کا وارث بناتا ہوں, اگر واپس گھر لوٹاتا ہوں تو ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ لوٹاتا ہوں. جہاد کے فضائل بہت زیادہ ہیں, یہاں پہ مختصر بیان کیے جا رہے ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نور سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح نعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, جو غلطی کو اللہ پاک اس کو معاف فرمائے. بہت شکریہ, جزاک اللہ.